بہمنی دور پڑھ رہے تھے اور بہمنی دور کو پڑھتے پڑھتے عادل شاہی دور تک پہنچ چکے تھے۔ عادل شاہی سلطنت میں کل جو ہے 8 بادشاہوں کا گزر ہوا ہے۔ 4 بادشاہ ایسے ہیں جو کہ اردو ادب کے لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، اس کے بعد محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے سب سے لاسٹ میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ علی عادل شاہ، اوپر ہے ابراہیم عادل شاہ۔ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی، بیچ میں کر دیجئے محمد عادل شاہ، پھر اس کے بعد علی عادل شاہ ثانی، اور لاسٹ میں سکندر۔ تو یاد رکھے سکندر ایک الگ طریقے کا نام ہے۔ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دیکھیے گا، چھوٹ گیا ہے، دیکھیے شاہ ثانی جو ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ اب ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کس کے زمانے میں کون کون شاعر ہے، آبجیکٹو ہمیں یاد رکھنا ہے اچھے طریقے سے۔ ہمیں اتنا زیادہ ڈیپ اسٹڈی ایک ایک چیز کو نہیں کرنا ہے، مجھے انہی چیزوں سے مطلب ہے جو کہ ہمیں کام آ سکے، ہے نا۔ تو ان کے ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں کون کون تھے بڑے بڑے لوگ؟ تو علامہ نور الدین ظہوری تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون تھے؟ تو ابو القاسم فرشتہ، برہان الدین جانام، افضل۔ اسی طریقے سے آپ کو پہلے یاد رکھنا، پہلے بادشاہ کا نام یاد رکھیے، اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں کون کون سے بڑے بڑے شعراء تھے، تاریخ داں تھے، کون تھے۔ بعد میں کتاب کو دیکھیں گے، پہلے تو ہمیں عہد معلوم ہونا چاہیے کہ کس بادشاہ کے زمانے میں کون سے لوگ تھے۔ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں کون؟ نور الدین ظہوری، ابو القاسم فرشتہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ برہان الدین جانم اور افضل۔ یہ ہے آپ کا 4 ہم لوگ نام یاد دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4۔ اب اگر اتنا یاد کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ایک ایک کر کے اب دیکھیں گے کہ کس میں کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ غلط ہوا ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کی جگہ پر یہ آپ کا ثانی، چانی ہو گیا۔ تو یاد کرنا ابراہیم عادل شاہ ثانی میں کیا ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ یہ علی عادل شاہ کا بھتیجا ہے، پہلے اوپر سے لے کے چل رہے تھے، یوسف عادل شاہ کا بیٹا اسماعیل کا بیٹا چل رہا تھا، لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بھتیجا ہے علی عادل شاہ کا، جو تخت پر بیٹھتا ہے، اور یہ قلی قطب شاہ کا ہم عصر ہے، کنٹمپروری ہے۔ یہ 2 چیزیں بھی یاد رکھنی ہے اس میں ابراہیم عادل شاہ کے، ایک تو کیا ہے علی عادل شاہ کا بھتیجا، دوسرا یہ ہے قلی قطب شاہ کا ہم عصر ہے، اور انہوں نے اتنا اچھا نظام چلایا ہے، حکومت کو اتنی اچھے طریقے سے حکومت کو چلایا ہے کہ لوگوں نے ان کا نام جو ہے جگت گرو رکھ دیا، اور جگت گرو کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ کون سا بادشاہ ہے جو جگت گرو کے نام سے مشہور ہوئے؟ تو یاد رکھیے ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ کون سے نمبر کا بادشاہ ہے؟ کیما نمبر کا بادشاہ ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی؟ تو یاد رکھیے گا 4 بادشاہ تو نظامت میں چلے گئے، 5واں بادشاہ سے شروع ہوتا ہے ادب کا دور، تو یہ کیا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ۔ شوق ان کا کیا تھا؟ تو شعر و سخن کا اور موسیقی کا بہت شوق تھا۔ یہ شاعر جو ہے، اب ایک اور شمالی ہند میں بھی دیکھ رہے تھے موسیقی کا شاعر یا رسیا، امیر خسرو تھے۔ یہاں بھی ابراہیم عادل شاہ ایک تو شعر و سخن کا اور موسیقی کا بہت بڑا جو ہے رسیا تھا، چاہنے والا تھا یہ۔ اور اس کے موسیقی سے لگاؤ کا اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے موسیقی پر دکنی ادب کی جو گیت ہے اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نورس۔ اور کب؟ 1597 میں۔ کون سی کتاب لکھی؟ نورس۔ یہ دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سارے راگ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کا ترجمہ اور دیباچہ لکھا ہے، کون لکھا ہے؟ نور الدین ظہوری۔ تو اس کا جو نام رکھا گیا شہ نصر ظہوری کے نام سے۔
اب اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اردو کو دفتری زبان قرار دیتا ہے یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ اب تک یہ سرکاری زبان نہیں تھی، عام بول چال کی زبان تھی، لیکن پہلی دفعہ اردو کو سرکاری زبان کی اہمیت ہوتی ہے، دفتر کی زبان، لکھنے پڑھنے کی زبان اردو ہو جاتی ہے دکن میں، جبکہ ابھی شمال میں چلیے گا ابھی وہاں وہی ماحول ہے، فارسی والے ماحول ہے۔ تو یہ آپ کا ابراہیم عادل شاہ ثانی کا اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ان کے عہد میں جو شعراء تھے ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ان کے بارے میں ہو گیا علامہ نور الدین ظہوری۔ انہوں نے کیا کیا؟ نورس کا دیباچہ لکھا جو سہ نصر ظہوری کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے بارے میں صرف ہمیں اتنا ہی یاد رکھنا ہے، علامہ نور الدین ظہوری۔ آپ پوچھ دے گا، ہو سکتا ہے کہ کس کے عہد میں تھے، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک اور ہم لوگ نام پڑھ رہے تھے، ابو القاسم فرشتہ۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی قدیم تاریخ کو لکھا ہے، اور انہوں نے اس جو تاریخ فرشتہ بہت مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو اس کتاب کا انہوں نے جو نام رکھا تھا گلشن ابراہیمی نام رکھا تھا۔ کون؟ ابو القاسم فرشتہ نے رکھا تھا، لیکن یہ کتاب مشہور ہوئی کس سے؟ تاریخ فرشتہ کے، کیونکہ ان کے کہنے پر، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے کہنے پر تاریخ لکھی گئی تھی، ہندوستان کی تاریخ انہوں نے خوب مدد کی تھی لکھنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے نام پر گلشن ابراہیمی نام رکھا تھا، لیکن یہ کتاب جو ہے تاریخ فرشتہ سے مقبول ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک آتے ہیں برہان الدین جانم، جن کی کئی مثنویاں ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہم لوگ پڑھے تھے بہمنی دور میں شمس العشاق، میرا جی شمس العشاق کا ان کے فرزند ہے برہان الدین جانم۔ انہوں نے جتنی بھی تخلیقات کی ہے، جو بھی مثنویاں انہوں نے لکھی ہے، ان کا اصل جو موضوع رہا ہے وہ موضوع رہا ہے تصوف رہا ہے۔ تصوف کیا ہے ہم لوگ بات کریں گے آگے چل کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی ان کی تخلیقات ہے وہ تصوف پہ، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ادب کو بڑھاوا دینا یا اردو کو بڑھانے کا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ دین کی تعلیم دی جائے مقامی زبان میں، اور خدا کی تعلیم کو بیان کی جائے۔ تو ان کا سب سے مشہور جو کتاب ہے ارشاد نامہ ہے، جو 580 میں یہ مثنوی شائع ہوئی ہے، اس کے بعد لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سکھ سہیلا یاد رکھیے، وصیت الہادی اور منفعت الایمان، یہ ان کی کتاب ہے۔ لیکن اگر پوری کے پوری اگر ان کی مثنوی اگر یاد نہ رکھے تو یہ دو تو آپ یاد رکھیے گا ہی، ارشاد نامہ اور سکھ سہیلا، مشہور یہ بھی ہے، وصیت الہادی بھی ہے۔ تو یہ ہے برہان الدین جانم کی تخلیقات، مثنویاں ہیں، اور یہ کن کے عہد میں ہے؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ ہم اس لیے بار بار عہد بول رہے ہیں کہ یہ کوشچن اسی طریقے سے پوچھ لیتا ہے کہ کون سا شاعر کس عہد کا ہے۔ اب یہ ایک اور شاعر سب سے لاسٹ شاعر ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے کا، اور اس کا نام ہے ابدل۔ تو اور ابدل کیا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر کون تھا؟ تو ابدل تھا۔ جسے بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے نصرتی بھی ہے، مومن بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ابدل کیا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر ہے، اور انہوں نے ان کے شان میں ابراہیم عادل شاہ کے حالات زندگی کو پورا بیان کیا ہے مثنوی میں، اور اس کا نام ہے ابراہیم نامہ، جو 1603 میں لکھی گئی۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، ابراہیم نامہ کب ہے؟ 1603 میں۔ کس نے؟ ابدل نے۔ ابدل کون تھا؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ اتنے سارے، کسی بھی طریقے سے کئی اینگل سے آپ خود بھی کوشچن کیجئے اور اس کے بعد جواب تلاش کیجئے۔ اب دیکھتے ہیں محمد عادل شاہ۔ محمد عادل شاہ کا زمانہ کب سے ہے؟ 1626 سے لے کے 1656 تک، اور بڑا بڑا شاعر جو ہے
مثنوی نگار ہے، بڑی بڑی مثنویاں جو ہیں وہ آپ کو اسی عہد میں مل رہی ہے۔ آپ کو یاد رکھیے گا یہ پورے اس عہد میں کون کون سے شاعر ہیں، مثنوی نگار ہیں، تو آپ کو انگلی پر یاد ہو جانا چاہیے، پھٹافٹ یاد ہونا چاہیے کہ حسن شوقی، امین، مرزا محمد مقیم مقیمی، اس کے بعد ہے ابراہیم صنعتی، خوشنودی اور کمال خاں رستمی۔ یہ آپ کو اسی طریقے سے یاد رکھنا ہوگا، جس طریقے سے یاد رکھنا اسی طریقے سے اسٹرکچر بنا کے ہم رکھے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی شاعر ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کس کے عہد میں ہے، تو محمد عادل شاہ، حسن شوقی اسی کے زمانہ میں ہے، امین ہے، مرزا محمد مقیم مقیمی ہے، صنعتی ہے، خوشنود ہے اور کمال خاں رستمی ہے۔ یہ سب لکھتے چلے جائیے گا۔ محمد عادل شاہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ گولکنڈہ کا ایک بڑا بادشاہ اور اردو ادب کا بہت بڑا خدمت گزار اور اردو ادب کا بہت بڑا شاعر، پہلا صاحب دیوان شاعر، پہلا صاحب کلیات شاعر محمد قلی قطب شاہ کی بیٹی جن کا نام شہر بانو ہے، ان کی شادی محمد عادل شاہ سے ہوتی ہے۔ اب رشتہ تو جوڑ ہی لیجئے گا کہ کون سسر ہو گئے، کون داماد ہو گئے، کن کا سسرال کہاں ہے، یہ سب تو آپ لوگ جوڑ ہی سکتے ہیں۔ تو محمد عادل شاہ کے شادی قلی قطب شاہ کے صاحبزادے کس سے؟ شہر بانو ہے۔ شہر بانو اردو ادب سے محبت رکھنے والی، اور انہوں نے ہی، ان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب یہ بیجاپور آ گئے تو انہوں نے ترجمہ کا کام بہت زیادہ کروایا شہر بانو نے، تو اسی لیے اس عہد میں جو مثنویاں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی مثنویاں لکھی گئی ہیں، وہ زیادہ تر تراجم ہیں، یعنی دوسرے زبانوں سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے مثنویاں یہ ہے۔ کیونکہ شہر بانو ہے ایک باضابطہ مقابلہ کرایا کرتی تھی کہ کس کی مثنوی جو ہے بہتر ہے، کس نے زیادہ اچھے سے ترجمہ کیا ہے، جس میں ملک خوشنود اور اس کے بعد رستمی دونوں اول انعام پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس زمانے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ ملک خوشنود جو ایک بڑا شاعر ہے، تو یہ شاعر ہے، ان کے ساتھ میں آتے قلی قطب شاہ کی جو بیٹی ہے شہر بانو، اس کے ساتھ آتا ہے اور یہ غلام رہتا ہے، غلام ہے، اور سمجھ لیجیے ایک طرح سے جہیز میں ان کے ساتھ غلام جو آیا تھا وہ ملک خوشنود تھا، سمجھے؟ شہر بانو کے ساتھ ایک غلام آتا ہے، وہ خود بڑا شاعر رہتا ہے اور اس شاعر کا نام ہے ملک خوشنود۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دھیان دلا رہے ہیں۔ تو محمد عادل شاہ کا دور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے عہد میں جو شاعر ہے، تو حسن شوقی کو دیکھتے ہیں۔ حسن شوقی حالانکہ یہ احمد نگر سے تعلق تھا، لیکن پھر یہ بیجاپور آ جاتے ہیں، تو احمد نگر میں انہوں نے لکھا فتح نامہ نظام شاہ، ٹھیک ہے، کب؟ 1633 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اس حسن شوقی کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے، جب غزل کی تاریخ پڑھیں گے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے دکن میں۔ تو ابھی صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ حسن شوقی کس کے زمانے میں تھے، انہوں نے کون سی کتاب لکھی، تو فتح نامہ نظام شاہ، اس کے بعد انہوں نے لکھا میزبانی نامہ۔ اب میزبانی نامہ میں کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میزبانی نامہ میں کیا ہے؟ تو اس میں عادل شاہ کی جو شادی ہوتی ہے اور اس میں جو تقریبات ہوتے ہیں، جو دعوت ہوتی ہے، اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں، اس کا پورا تفصیلی جائزہ میزبانی نامہ میں بیان کیا گیا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ دو کتاب، فتح نامہ نظام شاہ اور اس کے بعد میزبانی نامہ۔ چلیے یہ حسن شوقی کا۔ اب آگے آتے ہیں امین۔ امین نے ایک مثنوی لکھی 1637 میں، بہرام و بانو حسن۔ بہرام و بانو حسن، یہ یاد رکھیے گا کب؟ تو 1600، یہ نوٹس بناتے چلے جائیے، اسی لیے ہم آبجیکٹو ٹائپ کا سب چل رہے ہیں۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا
1637 میں بہرام و بانو حسن، لیکن اس کو مکمل نہیں کر سکے، ان کی موت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تب اس مثنوی کو مکمل کرتے ہیں مرزا دولت شاہ، اور یہ مثنوی مکمل ہوتی ہے 1638 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا محمد مقیم مقیمی، کہا یہ جاتا ہے کہ امین کی جو مثنوی ہے بہرام و بانو حسن، اس کو دیکھ کر ہی، اس سے انسپائر ہو کر مقیم نے یہ مثنوی لکھی چندر بدن و ماہیار، ایسا مانا، ایسا کہا گیا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر، کیونکہ اس زمانے میں لمبی لمبی مثنویاں لکھی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا موضوعات جو ہے دکنی موضوعات کو، ایک تو دلچسپ موضوعات کو نظم کا جامہ پہنانا، تاریخی واقعات کو نظم کرنا، یہ خصوصی خاصیت ہے دکنی ادب کی، اور تصوف بیان کرنا، تصوف کی باتیں کرنا، یہ خاصیت میں ہم لوگ دیکھ چکے تھے۔ تو 1638 دیکھ رہے ہیں، 37 میں چندر بدن ماہیار، 38 میں وہ مکمل ہوتی ہے نظم یا مثنوی، اس کے بعد مقیمی ہی 38 میں لکھ رہے ہیں چندر بدن و ماہیار، اس کو تفصیل سے ہم نہیں جائیں گے، تفصیل سے اگر کہیے گا تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کام کا نہیں ہے سلیبس سے، نہ تو پہلے کا سلیبس میں اس طریقے تھا اور نہ بعد میں، اس لیے ادھر پھنسنے کی ضرورت نہیں، جو تفصیل سے ہے اس کو بہت اچھے سے تفصیل سے پڑھ لیں گے ہم لوگ۔ ابھی صرف ہمیں تاریخی طور پہ یاد کرنا ہے کہ اس زمانے میں کون سا تھے لکھنے والے تھے، ان کی کیا کتنی مثنویاں تھیں، اس مثنویوں میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو چندر بدن جو ہے کیا ہے، شہزادی تھی جو ہندو تھی، اور مسلمان جو تاجر کا بیٹا، یعنی مسلمان تاجر کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا، محی الدین، جس کو ماہیار کہا گیا۔ یہ یاد کرنے کا ہے کہ چندر بدن یعنی لڑکی کا نام ہے جو ہندو تھی، اور محی الدین نام تھا جو تاجر کا بیٹا تھا جس کو ماہیار کہا گیا، اور ان دونوں کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ چندر بدن و ماہیار جو ہے وہ دکنی ادب کے پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی عشقیہ مثنوی مرزا محمد مقیم مقیمی کی چندر بدن و ماہیار ہے، جو 1638 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اس میں دو اہم کردار ہے، ایک چندر بدن ہے، دوسرا ماہیار ہے۔ چندر بدن ہندو رہتی ہے جبکہ ماہیار مسلم رہتا ہے، جو تاجر کا بیٹا رہتا ہے، اور اس کا اصل نام محی الدین۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں محمد ابراہیم صنعتی، انہوں نے 1645 عیسوی میں ایک مثنوی لکھی قصہ بے نظیر، اور اس مثنوی میں انہوں نے حضرت تمیم انصاری کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ یعنی قصہ بے نظیر میں اگر کہا جائے کہ کیا ہے، اس دکنی ادب کا جو قصہ بے نظیر ہے اس میں کیا ہے، تو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں برجستہ تشبیہات کا استعمال کیا ہے، تو تشبیہات کے استعمال کی وجہ سے اس کی کافی شہرت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ وہ مثنوی جو تشبیہات کی وجہ سے مشہور ہوئی، تو بھائی صنعتی کی مثنوی ہے قصہ بے نظیر۔ تشبیہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح کہہ دینا کیا ہوتا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہنا۔ یہ جب بلاغت پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے وہاں۔ تو یہ ابراہیم صنعتی کے بارے میں۔ اب آئیے ملک خوشنود۔ ملک خوشنود کون تھے؟ یہ آئے تھے گولکنڈہ سے بیجاپور، کس کے ساتھ؟ شہربانوں کے ساتھ، یہ غلام تھے۔ اب انہوں نے، اب دیکھیے غلام، لیکن وہاں رہتے رہتے کیا ہوتا ہے، 1635 عیسوی میں کہاں سفیر بن کر کہاں جا رہے ہیں، گولکنڈہ جا رہے ہیں، ایمبیسڈر بن کے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، غلام جو آ کے بیجاپور آتا ہے، اس کے بعد اپنے شاعری، اپنے علم کی قابلیت پہ، علم کی بنیاد پر اس کی اہمیت اتنی بڑھتی ہے کہ پھر اب جو ہے اسی گولکنڈہ میں وہ سفیر بن کر جا رہے ہیں۔ وہ جتنا امیر خسرو کی جو فارسی مثنویاں ہیں اسے ترجمہ کرتے ہیں، یعنی منظوم ترجمہ کرتے ہیں ملک خوشنود، اور وہ ہے جنت سگار، ہشت بہشت، اور ایک ہے یہ بھی کہا جاتا ہے یوسف زلیخا، لیکن اس میں
تھوڑا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ان کا ہے، کوئی کہتا ہے کنہیں اور کا ہے، تو مجھے یاد رکھنا ہے دونوں طریقے سے۔ تو جنت سے کہا ہشت بہشت اور یوسف زلیخا، یہ ملک خوشنود کے تخلیقات ہے۔ اس کے بعد آتے کمال خان رستمی۔ اب یہ ہے ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے خاور نامہ لکھا ہے، اور اس نے کیا ہے، ابن حسام کی مثنوی تھی، اس کو خدیجہ سلطان کے کہنے پر، یہ خدیجہ سلطان کون تھی، یہ شہر بانو، خدیجہ سلطان کے کہنے پر اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ مثنوی جو ہے اردو کے طویل ترین مثنویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پیدائشی یہ اندھا بھی ہوتے ہیں۔ تو کمال خان رستمی کے یہ انہوں نے کیا لکھا، خاور نامہ کب لکھا، تو 1649 عیسوی میں لکھا۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھ لیے۔ تو یہ جتنے بھی شاعر دیکھے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھ یا کسی بارے میں پڑھے، جیسے ملک خوشنود کے بارے میں پڑھے، امین کے بارے میں، اس کے بعد ہم لوگ پڑھے مرزا محمد مقیمی کے بارے میں پڑھے، ابراہیم صنعتی کے بارے میں پڑھے، خوشنود کے بارے میں پڑھے، اور کمال خان رستمی، یہ اتنے جو شاعر ہیں وہ کیا ہے، کن کے عہد میں ہیں، محمد عادل شاہ کے زمانے میں۔ یاد رکھنا محمد عادل شاہ زمانے میں اتنے لوگ تھے، بڑے بڑے جو ہے شاعر تھے، اور بڑی بڑی مثنویاں یہاں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے علی عادل شاہ ثانی۔ تو نصرتی ملک الشورى تھا، یعنی درباری شاعر تھا، اور کس کا، علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر نصرتی تھا، ملک الشورى جس کو کہتے ہیں، جسے لوگوں حاسدوں نے ان کو قتل کرا دیا تھا یا کر دیا تھا۔ تو علی عادل شاہ ثانی، اس میں کون ہے، ایک بڑا، اس عہد کا سب سے بڑا شاعر نصرتی ہے، اس کے بعد امین الدین اعلیٰ، شاہ ملک، اور محمد امین ایاغی، یہ آپ کو 4 نام یاد رکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں آگے نصرتی کے بارے میں۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ کیا درباری شاعر تھا نصرتی، اور اس کے حاسدوں نے قتل کروا دیا تھا یا کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی جو ہے کارنامہ جو ہے 3 اہم کارنامہ ہے۔ گلشن عشق ہے جو 1657 عیسوی میں لکھی گئی، علی نامہ ہے جو 1666 میں، اور ایک ہے تاریخ اسکندری جو 1673 عیسوی میں۔ ابھی آپ کو نصرتی کے بارے میں یا نصرتی کی تخلیقات میں گلشن عشق، علی نامہ کو ڈیٹیل ہم پڑھ لیں گے، کر لیں گے آگے، لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھیے ورنہ کنفیوز ہو جائیے گا۔ ابھی آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ نصرتی کس عہد کا تھا، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کب لکھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد شاہ ملک کے دیکھیے، یہ 1666 میں شریعت نامہ لکھا، اور محمد امین ایاغی، اس کو یاد رکھیے گا بابو، یہ چھوٹا ایسا حصہ ہے لیکن بیچ بیچ میں کبھی پوچھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، نجات نامہ لکھا۔ یہ یاد رکھیے یا نہ رکھیے اس سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ امین ایاغی کا ہے، نجات نامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ علی عادل شاہ ثانی کے زمانے کا ہے۔ اس کے بعد امین الدین اعلیٰ، یہ صاحب بھی کنفیوز کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہمنی دور کا ہے یا کس دور کا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے کہاں کا ہے، بیجاپور کے ہیں، وہ یہ تعلق رہتے ہیں، عادل شاہی زمانے کے ہیں، اور علی عادل شاہ ثانی کے زمانے کے ہیں، اور نصرتی کے ہماسروں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی یاد رکھیے گا، رموز السالکین، گنج مخفی، یہ 2 کے تو ہر حال میں یاد رکھیے گا ہی رکھیے گا۔ اس کے بعد عشق نامہ کو ہے، آپ کے مرضی ہے کہ آپ عشق کو رکھیں یا بے رخی اختیار کریں، وہ آپ کی مرضی۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے لاسٹ بادشاہ علی عادل کا، دیکھیے یہاں ہو گیا سکندر عادل شاہ۔ اب دیکھیے اس میں 1-2 دفعہ پوچھ چکا تھا، یہ دیکھیے مومن، ایک مومن یہاں پہ ہے اور ایک مومن آپ کے دلی والے ہیں، تو اس کو کنفیوژن، تو ان کے زمانے میں کیا، سیوا، مومن، میران ہاشمی، اس کے بعد قدرتی۔ میرے خیال سے میران ہاشمی جو ہے یہ بچپن سے اندھے تھے،
تو انہوں نے اب یہ دیکھیں سوا روضۃ الشہداء مومن اسرار عشق یہ مثنوی لکھا، اسے یاد رکھیے گا، وہ یہ کنفیوژن والا اسے ہر حال میں یاد رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہ والے مومن نہیں ہے، یہ والے دکنی والے مومن ہیں، وہ اسرار عشق انہوں نے لکھا، اور میراثی ہاشمی یوسف زلیخا لکھا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی یاد رکھیے گا قدرتی قصص الانبیاء۔ تو اتنے ہیں عادل شاہی حکومت، اتنا اگر آپ یاد رکھ رہے ہیں تو عادل شاہ کا پورا زمانہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، کسی طریقے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم نے عہد بائی عہد کس بادشاہ کے زمانے میں کون سا شاعر تھا اور اس نے کون کون سی مثنوی لکھی بالکل الگ الگ کر کے بتائے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو عادل شاہی دور آپ کا ختم ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کا پڑھنا ہے قطب شاہی حکومت، اور اس میں اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ ہے قلی قطب شاہ کا۔ تو نیکسٹ ہم لوگ قلی قطب شاہ کا پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ ولی کے ہوتے ہوئے دلی میں داخل ہوں گے، نیکسٹ میں دلی میں ہم لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ۔